السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ 3 حرفی حروف کو ایک دوسرے میں ملا کر کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو آسان انداز میں آج ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو دیکھیے پہلا لفظ، مثال کے طور پر جیسے یہاں ہے شام، تو یہ طالب شاہ شین کا کام کرتا ہے، تو یہاں لکھ دیں گے ہم شین آدھا، اور یہ آکار جو ہے اس کے بدلے میں الف آ جائے گا یہاں، اور یہ م کے بدلے میم آ جائے گا، شام۔ جسے ہمیں لکھنا ہے جلن، ج-ل-ن جلن، تو یہ جیم اتار دیں گے آدھا، پھر یہ لام اتار دیں گے آدھا، پھر یہ نون اتار دیں گے، کیا ہو گیا؟ جلن۔ جسے لکھنا ہے خاص، یہ ہو گیا خاص، اس کے نیچے بندہ آئے گا، اس کے نیچے بندہ آئے گا، خاص۔ کھ اتار دیے آدھا، یہ الف اتار دیے آکار الف کے بدلے، پھر یہ سین بندہ ہے تو صاد ہو جائے گا، خاص۔ کیا ہے بھائی؟ پرچی کس بات کی ہے؟ دیکھیں سر محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کیا پڑھنے کا من نہیں آج کیا؟ تو آج یہی سننا ہے کہ محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ محرم کا روزہ جو ہے یہ 10ویں محرم کو رکھا جاتا ہے، 10 محرم اور 11 محرم، یا 9 محرم اور 10 محرم، 2 دن رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے تھوڑا تفصیل طلب واقعہ ہے، ہم ذرا شارٹ میں بتا دیتے ہیں مختصر میں۔ اس لیے رکھا جاتا ہے یہ روزہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ جب پہنچے تو 10 محرم الحرام کا جب دن آیا تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہی کے دن جو ہے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا کیا تھا، جیت عطا کیا تھا، اور فرعون کو ہرایا تھا۔ اس دن فرعون ڈوبا تھا، غرق ہوا تھا، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن نجات عطا کیا تھا فرعون سے، تو اس خوشی میں ہم لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے نجات عطا کیا تھا اور فرعون کیسے ڈوبا تھا، تو وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس پر فرعون بہت زیادہ ظلم اور تشدد کرتا تھا، بچوں کو کاٹ دیتا، عورتوں کو بے عزت کرتا، جوانوں کو مار دیتا، اور بہت زیادہ بوجھ والا کام ان کی قوم سے لیا جاتا تھا، اس لیے کہ فرعون بہت بڑا ظالم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے کہ ہم لوگوں کو آج نکل جانا ہے یہاں سے، تو ان کی قوم جو تھی اس وقت ان کی تعداد 70,000 تھی، کوئی 10-5 آدمی نہیں تھا کہ چھپ کے کسی طرح نکل جاتے، جگہ جگہ پہرا رہتا تھا۔ تو قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ 70,000 آدمی کو لے کر کے کیسے نکلیں گے یہاں سے، جگہ جگہ پہ پہرے دار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، یہ لوگ نیچے تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان پر ہمارے لیے تدبیر کر رہے ہیں، اور اللہ کی تدبیر کے سامنے ان لوگوں کی تدبیر کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، لہذا ہم لوگ نکلیں گے۔ تو سبوں نے مان لیا کہ اتنا ظلم برداشت کیوں کریں گے ہم لوگ، چلو نکلتے ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے نکلے، اور جب نکلے تو ایک جگہ پہ پہنچے تو 2 راستہ تھا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، تو پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آپ اس دوسرے راستے کی طرف چل پڑے۔ کچھ آگے جا کر آپ کو دریا ملا،
ایک سمندر ملا۔ اب جب سمندر کے پاس پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ اب کہاں جائیں گے، ادھر سے کیسے نکلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم راستہ بھول چکے ہیں، ہم لوگوں کو لہٰذا واپس ہونا پڑے گا، دوسرا راستہ لینا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا پیچھے لوٹنے کا تو دیکھا کہ فرعون اپنا تمام لاؤ لشکر کے ساتھ، تمام سپاہیوں کے ساتھ کثیر تعداد میں پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ جب قوموں نے دیکھا بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر لعن طعن کرنے لگا کہ آپ ہمیں مروانے کے لیے یہاں لائے ہیں، کس لیے یہاں لائے، آگے جائیں تو موت ہے، پیچھے جائیں تو موت ہے، اس سے اچھا تو ہم لوگ وہیں تھے، کسی طرح زندہ تو تھے، کھانا تو ملتا تھا، کسی طرح تو وہاں زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں تو دونوں طرف موت ہے، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی ٹینشن میں تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کیا کریں، کوئی راستہ نکالیے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا کہ لاٹھی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اسے آپ پانی پہ ماریے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک لاٹھی سمندر پہ مارنے سے کیا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم تھا، آپ نے مارا۔ قرآن میں آتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کیا کہ آپ اپنا لاٹھی سمندر پر ماریے۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یہ ہر خاندان کے لیے، یعنی 12 خاندان تھے، 70,000 جو لوگ تھے اس میں 12 خاندان تھے، 12 خاندان کے لیے وہ لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 راستے بن گئے اور بالکل پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور 12 راستے بن گئے، ان تمام 12 خاندان 12 راستے سے پار ہو گئے۔ جب فرعون نے دیکھا تو فرعون نے کہا تو ہمارے لیے بنا ہے، کیونکہ اس کو نشہ تھا، خدائی کا نشہ تھا اس کے اوپر کہ ہم خدا ہیں، کہا یہ تو ہمارے لیے بنا ہے۔ لہذا کہا چلو، لوگوں نے سمجھایا بھی لیکن سمجھا نہیں، کہا چلو۔ جب بیچ سمندر میں دریا میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو کہا کہ اب مل جاؤ۔ جب پانی ملنے لگا تب یہاں تک آیا، پھر یہاں تک، پھر یہاں تک، جب فرعون کے منہ تک پانی آیا تو کہتا کہ اللہ تو ہی رب ہے، ہم خدا نہیں ہیں، تو ہی خدا ہے، ہم تم ایمان لاتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہم ان کو مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب کہہ رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے 11ویں پارے کی آیت ہے الآن، اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور اس سے پہلے تو بہت دادا گیری کر رہے تھے، اس سے پہلے تو دھم مچا رہے تھے، پورا ظلم و جبر کا، ستم کا تم پہاڑ توڑ رکھے تھے، گناہوں میں تمہاری پوری زندگی گزری ہے کہ فرعون تمہاری لاش کو نہ زمین قبول کرے گی اور نہ آسمان، نہ کوئی سمندر۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آنے والے لوگوں کے لیے تمہارے جسم کو عبرت کا نشان بنائیں گے تاکہ لوگ تم سے عبرت لیں۔ تو آج بھی مصر کے میوزیم میں وہ موجود ہے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا، اس خوشی میں وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ، کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ تمہاری تو محبت کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور ہماری تو ایمان کی بات ہے، اس لیے کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم نے ایمان لایا تمام رسولوں پر، ہماری تو ایمان کی بات ہے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے یہی روزہ فرض تھا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود 1 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ 2 دن روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ اگر ہم 1 دن رکھتے ہیں تو یہود سے مشابہت لازم آ جائے گی، ہم اس کی مشابہت اختیار کریں۔ بتاؤ، ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اس میں بھی مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا۔ چہ جائے کہ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، معاملات، آج سب ہمارا غیر کے طریقے پر ہے، آج سب ہمارا یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے، اور وہاں عبادت میں بھی پرہیز کیا جا رہا ہے۔ آج اتنی تبدیلی آ چکی ہے ہمارے اندر، تو بتایا ہمارے لیے کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اسی لیے ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کو، یا 10ویں اور 11ویں محرم کو، یہ 2 دن ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آ گیا سمجھ میں کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشورہ کا، اور روزہ رکھنا چاہیے۔
اس کی فضیلت کیا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان پر جہنم کی جو آگ ہے وہ حرام ہے. تو اس لیے ہمیں اس روزے کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہو گیا آج کا.